ایک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت، یہ اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ بھائی نیک مرد کو دنیا میں بری عورت بھی مل سکتی ہے اور نیک عورت کو دنیا میں برا آدمی بھی مل سکتا ہے. صبح شام ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اچھا والا آدمی تھا، الٹی سیدھی عورت مل گئی. اچھی والی عورت تھی، الٹا سیدھا زانی شرابی آدمی مل گیا دھوکے سے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور کی جو آیتیں ہیں کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبیث مرد کی شادی پاکیزہ عورت سے ہو نہیں سکتی، دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں ان کو ناپاک عورتوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے زیادہ تر. بے دین لوگوں کو بے دین عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو فحش عورتیں ہوتی ہیں ان کو فحش مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے. تو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں. اور آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے دیندار لوگ اکثر چاہتے ہیں ہمیں پردہ دار با حیا لڑکی چاہیے، اور جو ناچنے کودنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ایسی جو ہے ٹھمکے لگانے والی اور ناچنے کودنے والی چاہیے. ان کو بولڈ اور جو ہے نا بے حیا اس ٹائپ کی لیڈیز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ہے آیت کا. باقی دھوکے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا والا نیک آدمی کی بیوی فراڈ نکل آئی، اچھی بلی نیک عورت کا شوہر فراڈی نکل آیا. یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اس لیے شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے.